بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض ہوا ہے، علیکم تم پر، القصاص و قصاص برابری، فی القتل مقتولوں میں۔ کتبہ آیات مذکورہ میں بمعنی فرضہ ہے۔ عمر ابن ربیعہ کا شعر ہے کہ کتب القتل والقتال علینا وعلی الغایات جر الذیول، لباب النقول فی اسباب النزول میں سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلوں کے درمیان سخت عداوت اور دشمنی تھی، یہاں تک کہ عورتوں اور غلاموں کو بھی قتل کرتے تھے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان مسائل حل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے کرم کیا اور دونوں قبیلے مشرف باسلام ہوئے، دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک قبیلہ جو اپنے آپ کو زیادہ معزز سمجھتا تھا، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے غلاموں کے بدلے آزاد قتل نہ ہو، عورتوں کے بدلے مرد قتل نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، عورت کے بدلے عورت۔ لیکن یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ غلام کے بدلے آزاد قتل، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے غلام، بلکہ جو قاتل ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین کے روح سے بدلے میں مرد، عورت، آزاد، غلام سب برابر ہے۔ جو قاتل ہے ان پر قصاص لاگو اور جاری ہوگا۔ اب قصاص کیا ہے؟ قصاص لغت میں مماثلت اور مساوات کو کہتے ہیں۔ القصاص المساوات، اور اصطلاح میں ان یفعل بالانسان مثل ما فعلہ، مطلب جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا دوسروں کے لیے جائز ہے۔ اور بدلے کا طریقہ یہ کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کا مطلب ایک جاہلانہ ظالمانہ مطالبہ کی تردید ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرنا، عورت کے بدلے مرد کو قصاص کرنا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے
وہی قصاص میں قتل کیا جائے۔ بے شک قاتل مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، لیکن قصاص قاتل پر جاری ہوگا۔ یہ ایک صورت قصاص ہے۔ دوسری صورت فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، فمن عفی، پس جس کو معاف کیا جائے گا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو تابعداری کرنی چاہیے دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا۔ اہل تورات یہودیوں پر صرف قصاص فرض تھا، دیت مشروع نہیں تھی۔ اہل انجیل نصرانیوں کو صرف معافی کا حکم تھا، اور امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے قصاص، معافی اور دیت تینوں کو مشروع قرار دے دیا ہے۔ اب قتل عمد کی صورت میں قصاص میں ورثاء کا حق ہے، اور مقتول کے جتنی بھی ورثاء ہے وہ سب قصاص کے مستحق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ چونکہ قصاص ناقابل تقسیم ہے، اس لیے اگر کوئی بھی وارث اپنا حق قصاص معاف کر دے تو اب دوسرے ورثاء جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے کہ قصاص لینے کا حق اگرچہ ورثاء اور اولیاء مقتول کا حق ہے، لیکن بے اجماع امت ورثاء مقتول کو یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ خود قاتل کو نہیں مار سکتے، بلکہ اس حق قصاص کو حاصل کرنے کے لیے حکم سلطان مسلم یا اس کے کسی نائب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، سماعت ہوتی ہے۔ قصاص کس صورت میں واجب ہے، کس صورت میں نہیں ہے، اس کی جزیات بھی باریک ہے، لطیف ہے، اور وہ ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ورثاء مقتول یا اولیاء مقتول اپنے غصے میں مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے امت کے اہل علم نے حق قصاص حاصل کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع ضروری سمجھا ہے، اور اسلامی حکومت یہ قصاص جاری کرے گا۔ ایک اور صورت معافی کی، دوسری صورت، اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی، مثلا مقتول کے ورثاء کے صرف 2 بیٹے ہیں اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا، تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا، نہ قصاص نہ دیت، معاف کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ اگر پوری معافی نہ ملے، پورے ورثاء نے معاف نہیں کیا،
مثلا صورت مذکورہ میں 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے معاف کیا اور دوسرے بیٹے نے انکار کیا، تو سزائے قصاص سے قاتل تو بری ہو گیا، لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت خونبہا دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تیسری صورت جو ہے یہ خونبہا کی ہے۔ پہلی صورت قصاص، دوسری صورت معافی کی، اور تیسری صورت جو ہے وہ خونبہا دیت کی ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق خونبہا ایک قاتل کے 100 اونٹ ہے، یا 1000 دینار ہے، یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، جو کہ آج کل کے حساب سے 2916 تولے اور 8 ماہ سے چاندی بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 36 سیر، 36 تولے اور 8 ماشے کے چاندی سے وہ دیت ادا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ کے کہ مقتول کے جتنے ورثاء شرعی ہے وہی قصاص اور دیت کے مالک بقدر اپنے حصے میراث کے ہوں گے۔ اگر دیت خون بہا لیا گیا تو مال ان وارثوں میں، ان ورثاء میں بحساب بقانون وراثت تقسیم ہوگا۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کے طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے، یعنی اس کا عزیز عمدن قتل کر دیا جائے یا زخم پہنچ جائے، تو اسے 3 چیزوں کا اختیار ہے: قصاص لے لے، یا معاف کر دے، یا دیت لے لے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چوتھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ ان میں سے کسی کو ان 3 چیزوں کے اختیار کے بعد کسی کو زیادتی کا اختیار نہیں ہے، اور جو یہ چوتھا کام کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اس کے لیے دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔